ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ ایک آدمی سعودی عرب میں کمائی کی غرض سے چلا گیا اور اس نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال، تقریباً 20 سال سعودی عرب میں پیسے کماتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے گزار دیے۔ 20 سال 20 سال بعد جب واپس آیا تو بعض وجوہات کی بنا پہ جو اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ اختلافات ہوئے اور اس نے دوسرا نکاح کر لیا، دوسری شادی کر لی۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ 20 سال میں نے پردیس میں رہ کے کام ہی تو کیا ہے، پیسہ میرے پاس بہت جمع ہے، اب میں پاکستان میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، میں اس طرح کرتا ہوں کہ بالکل آسان معاملہ ہے کہ میں سود کا کاروبار شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے سودی کاروبار شروع کر دیا۔ دوسری شادی اس نے کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد اچانک بغیر بیمار ہوئے اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا نا، دفن کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد یہ اس آدمی کی جو پہلی بیوی میں سے بچے تھے نا، انہوں نے کیس دائر کر دیا دوسری بیوی پر کہ ہمارے والد کو ہماری سوتیلی ماں نے زہر دے کے قتل کیا ہے، کیونکہ وہ بیمار تو تھا نہیں، اچانک مرا ہے تو لہذا اسے زہر دیا گیا ہے۔ کیس کچھ عرصہ چلا اور پھر جج نے یہ آرڈر دے دیا، حکم سنا دیا کہ اس کی قبر کشائی کریں، قبر کھولیں اور کھول کے جناب پوسٹ مارٹم کے لیے وہ جو ڈی این اے وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ حاصل کریں۔ جج کی موجودگی میں جب قبر پہ تمام عملہ آ گیا، اس آدمی کے بچے بھی آ گئے، تمام فریقین آ گئے، جب قبر کو کھول کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں سے نا بو نہیں نکل رہی، حالانکہ کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اسے قبر میں دفن ہوئے، تو جب جسم گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو قبر میں تو بو ہونی تھی، لیکن اس کی قبر میں سے بو نہیں آ رہی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، گورکن بھی حیران ہوا کہ قبر میں سے تو بہت گندی بو آنی چاہیے تھی لیکن یہاں سے تو بو نہیں آ رہی۔ اب اس کا جناب کفن جب کھولا، کفن ٹھیک تھا، کفن کو کچھ نہیں ہوا تھا، جب کفن کو کھولا تو ایک انتہائی ہوش ربا منظر سامنے آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کفن کے اندر اس کا جو جسم کے اوپر ماس تھا، گوشت تھا نا، اس کو آگ نے جلا دیا تھا، اور آگ کے جلنے کی وجہ سے جو وہ راکھ ہوتی ہے نا وہ کفن کے اندر جمع ہو کے ایک جگہ پہ پڑی ہوئی تھی۔ باقی جو ہڈیاں تھی، ڈھانچہ تھا، ان پوری ہڈیوں پر، جسم کی ایک ایک ہڈی پر خوفناک قسم کے بچھو چمٹے ہوئے تھے، اور ہر طرف بچھو ہی بچھو نظر آ رہے تھے، ہڈی کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ عذاب کا شکار ہوا نا اس آگ نے، جس نے اس کے جسم کو تو ساڑ دیا لیکن کفن کو نہیں جلایا تھا، کیونکہ عذاب اس کے جسم کو ملنا تھا، اور خوفناک قسم کے جناب بچھو چمٹے ہوئے ہیں۔ جب جج نے یہ منظر دیکھا تو جج صاحب نے کہا اس کے بچوں سے، بھائی ہم میں تو یہ جرت نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے ہم بچھوؤں کو ہٹا کے تو اس سے کوئی سیمپل وغیرہ حاصل کر سکیں، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ تو جب ان لڑکوں نے دیکھا، اس بندے کے بیٹوں نے دیکھا، تو انہوں نے بھی کہا بھی جلدی جلدی اس قبر کو بند کر دو۔ جب محلے میں سے اس کے حال حویلہ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سودی کاروبار کرتا تھا، اور چونکہ سودی کاروبار کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو پھر جو اللہ سے جنگ کرے یا اللہ جس کے ساتھ جنگ کریں تو پھر اس کا یہی حشر ہوتا ہے قبر میں کہ جناب اس کے جسم کو آگ کھا جاتی ہے اور ہڈیوں پہ اللہ پاک بچھوؤں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے نا قبر کا عذاب۔ اب قیامت والے دن یقیناً اس سے کئی گنا شدید ترین اور بھیانک ترین عذاب میں بندہ مبتلا کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے آپ دوستوں کو اصلاح کا یہ بہترین پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے میں نا قرض حسنہ کو عام کریں، قرض حسنہ کی
قرض حسنہ کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو عام کریں، تاکہ جب ہم یا صاحب جو جناب مال لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، قرض حسنہ کو عام کریں گے تو یقیناً سود خور جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے قرض حسنہ کو عام نہ کیا اور اسی طرح ہم سود کو پروان چڑھاتے رہے تو پھر سود خور کا حشر قبر میں کیا ہوا ہے، اس واقعے کے ذریعے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سود جیسی بری لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئے موضوع اور نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔